مفتی طارق مسعود اسپیشل۔ یہ آج کسی نے میرے بیان میں کمنٹس کیے ہوئے تھے ولاگ میں نا، جاپان کے ولاگ میں یہی کمنٹس کیے ہوئے تھے کسی نے. میں نے کہہ رہا تھا نا، ہاں سوری، آسٹریلیا کا میرا بیان گیا ہے نا جمعے کا، تو اس میں نے لوگوں کو کہا بھائی نسل بڑھاؤ. تو کسی نے کہا اس مولوی کے پاس ذرا بھی ریسرچ نہیں ہے، اس کو دنیا کا ذرا بھی پتہ نہیں ہے. پوری دنیا میں سب سے بڑا مسئلہ آبادی کا بن گیا ہے اور یہ لوگوں کو ترغیب دے رہا ہے کہ نسل بڑھاؤ. تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس نے یہ کمنٹس کیے ہیں اس کو اپنی دنیا کا ککھ بھی پتہ نہیں ہے. وہ میڈیا سے متاثر ہے، یہاں کے ٹی وی چینل دیکھ رہا ہے بس. دنیا میں سب سے بڑا مسئلہ آبادی بڑھنا نہیں، آبادی گھٹنا بنا ہوا ہے. یہ یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ ہے کہ بچوں کی شرح پیدائش خطرناک حد تک گر چکی ہے. کسی بھی قوم کو، کسی بھی سوسائٹی کو اسٹیبل رکھنے کے لیے خاص حد تک اس کی گروتھ ضروری ہے، ورنہ اگر وہ خاص اسپیڈ میں نہیں بڑھیں گے نا تو بوڑھوں کا ریشو زیادہ ہوگا، جوانوں کا کم ہوگا. اور بھی بہت سارے سائیڈ افیکٹ ہیں، میں تو ایک موٹا سائیڈ افیکٹ بتا رہا ہوں. اور یہ پوری دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ لی ہے. تبھی امریکہ میں فیملی پلاننگ پر عمل بولو نہیں ہوتا. امریکہ میں نہیں ہے، وہ تو کہتے ہیں جتنے مرضی پیدا کرو. جرمنی میں نہیں ہے، ناروے میں بھی تو 20 لاکھ روپے دے رہے ہیں بچہ پیدا کرنے پر. ابھی جب میں ناروے میرا سفر تھا لاسٹ ایئر، تو وہاں چند دن پہلے وہاں کی وزیر اعظم تھی، اس نے یہ اناؤنسمنٹ کی کہ خواتین کو ترغیب دی خدا کے لیے نسل بڑھاؤ. تو عورتوں نے اس کے خلاف احتجاج کیا کہ یہ کون ہوتی ہے ہمارے پرسنل معاملات میں دخل اندازی دینے والی. تو جاپان کا تو انتہائی خطر. جاپان کی آبادی 2 کروڑ گھٹ چکی ہے چند سالوں میں. 1980 تک جاپان میں ایک عورت کے 8 9 بچے ہوتے تھے 1980 میں. تبھی جو وہاں کی دادیاں نانیاں ہیں نا، جو پرانے لوگ باقی رہ گئے ہیں وہ ان کے ہیں. لیکن اب گروتھ، کیونکہ انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ بچہ ہی نہ پیدا کرو، انہوں نے کہا تھا تھوڑا سا کوانٹٹی کو فوکس، کوالٹی کو فوکس کرو، کوانٹٹی کو فوکس نہ کرو. میرے بھی کسی بیان پہ نا کسی نے یہ کمنٹ کیے ہوئے تھے کہ مفتی صاحب آپ لوگ اولاد کی کوانٹٹی کو فوکس کر رہے ہیں، بچے پیدا اصل میں کوالٹی کو فوکس کریں، 2 ہوں تمیز کے ہوں. یہ آج کل ایک لبرل لوگوں کے یہاں بڑا نعرہ چل رہا ہے. انہوں نے یہ فرض کر لیا کہ 10 ہوں گے تو بدتمیز ہوں گے. حالانکہ یہ نعرہ ہی غلط ہے، یہ کانسیپٹ ہی غلط ہے کہ 2 بچوں کی تربیت آسان ہے، زیادہ کی تربیت مشکل ہے. یہ بات غلط ہے، کیونکہ جو بہن بھائی ہیں نا وہ ایک دوسرے کی بہت تربیت کر رہے ہوتے ہیں، صرف ماں باپ تھوڑی تربیت کرتے ہیں. اس پہ تو میں بہت دفعہ بیان کر چکا ہوں، میں اس ٹاپک کو مزید دوبارہ نہیں چھیڑوں گا. یہ ٹوٹلی A to Z ہی فلسفہ ہی غلط ہے. نہ عورت کی صحت اس سے اچھی ہوتی ہے بچے روکنے سے، الٹا ہوتا ہے. بچے روکنے سے صحت کیا ہوتی ہے؟ خراب ہوتی ہے، بڑا غرق ہوتا ہے، موٹاپا آتا ہے، فیٹ پیدا ہو جاتا ہے، اور پتہ نہیں 20 قسم کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. بریسٹ کینسر کی بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے، اور بھی بہت ساری وجوہات سے بریسٹ کینسر ہوتا ہے، ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے. تو 20 قسم کی پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں، اخلاقی بھی اور صحت کے حوالے سے بھی. پھر فیملی سسٹم میں جو میاں بیوی کا ریلیشن بھی کمزور ہوتا ہے. اتنے مسائل ہیں. ابھی تو میں جاپان سے ہو کر آیا ہوں، اب تو اتنا کانفیڈنٹلی میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اپنے اوپر کسی قوم کو سزا دینی ہے نا، کہ عنوان لگاؤ نعمت کا اور طبیعت سے سزا دینی ہو تو فیملی پلاننگ کی مہم چلا دو اس قوم میں. وہ قوم اپنے ہی ہاتھوں مر کے ختم ہو جائے گی. اب مجھے ایک بات بتاؤ، جیپنیز 6 سال نا اپنے بچے پہ محنت کرتے ہیں اسکولوں میں، صرف تمیز سکھاتے ہیں ان کو 6 سال. ایٹیٹیوڈ، ایجوکیشن کو زیادہ فوکس نہیں کرتے. انہوں نے اپنی سوسائٹی کو اسٹیبل کیا کہ ہم نے ایک نسل تیار کرنی ہے سوں ساں والی، جو ابھی میں نے بیان میں کہا. سانسوں ہے یا سوساں میں بھول گیا، ایسا نہ کوئی بولے کہ وہ سانسو تھا آپ نے سوساں کیوں بنا دیا. تو دونوں تقریباً ایسا نہ الٹا ہو رہا ہو نا، سوساں ایکسکیوز می کو بول رہے ہوں، سانسوں ایکسکیوز می کا الٹا ہو رہا ہو، وہ پھر خطرناک ہو جائے گا. بہرحال تو انہوں نے ڈسپلن سکھایا. جب ایٹم بم گرا تھا نا جاپان میں، تو انہوں نے یو ٹرن لیا کہ اب لڑنا بھڑنا نہیں ہے، بدماشی نہیں ہے، اب ایک اچھے انسان بن کے زندگی گزارنے، اپنی قوم کے لیے، اپنی سوسائٹی کے لیے، اپنی کنٹری کے لیے. ایک اسٹیبل گورنمنٹ ہوگی اور وہ ہوگا، اور وہ اسکولوں پہ محنت، لائن قطار، کوئی ٹریفک کے قانون کی خلاف ورزی نہیں کرتا، پیسوں کے لین دین میں 1 نمبر ہی. اب 6 سال بچوں کو اسکول میں انہوں نے سکھایا، بہت اچھا چل رہا تھا. ایک غلطی ہو گئی ان سے کہ کوانٹٹی کو فوکس کرو، کوالٹی کو فوکس سمجھ نہیں آ رہی ہے بات. حالانکہ اگر ایک فریم ورک بنا دیا جائے نا تو بچے 1 کروڑ ہوں یا 1 ارب ہوں، ان کی تربیت برابر ہوتی ہے. دیکھو جاپان کی آبادی تقریباً 16 کروڑ 14 کروڑ کے لگ بھگ ہوگی.
تو آپ کیا سمجھتے ہو 14 کروڑ کو سنبھالنا کیا آسان کام ہے؟ وہ بھی تو ٹھیک ٹھاک مشکل ہے نا. یا 14 کروڑ بچوں کی تربیت آسان ہے کیا؟ لیکن جب ایک سسٹم بنا دیا, ایک سسٹم بنا دیا جائے, تو اس سسٹم سے 14 کروڑ گزر کے نکلیں یا 28 کروڑ یا 1 ارب نکلیں, وہ سب ایک ہی جیسے ہوں گے. اور اگر ایک سسٹم نہیں ہے تو 14 کروڑ کے 1 لاکھ بھی ہوں گے, وہ بھی چور ڈاکو بنیں گے. تو جن گھروں میں تربیت کا سسٹم ہی نہیں ہے ان کے 2 بچے بھی چور ڈاکو بنتے ہیں. جن گھروں میں تربیت کا سسٹم ہے بھائی 18-20 بھی کچھ نہیں, وہ ایک سسٹم کے تحت گزر رہے ہیں نا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. چائنا کی آبادی کوئی کم ہے کیا؟ 1 ارب آبادی ہے, ایک سسٹمیٹک لائف ہے ان کی. جاپان کی آبادی 14 کروڑ بھی کوئی کم تھوڑی ہے, ایک لائف ہے ان کی. تو اسکول زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ ڈبل ہو جائیں گے اسکول. اب آپ کہہ سکتے ہیں جب ڈبل ہوں گے تو وسائل کہاں سے آئیں گے؟ تو بھائی جب یہ بچے بڑے ہوں گے تو جوان جو کما کے دے رہے ہیں اسٹیٹ کو, وہ جوانوں کی تعداد بھی آٹومیٹکلی کیا ہو جائے گی؟ ڈبل ہو جائے گی. تو ایک سسٹم ہے قدرت کا, ایسا نہیں ہے کہ وہ بچے بڑھ رہے ہیں تو وسائل گھٹ رہے ہیں. وسائل تو انسان پیدا کر کے دیتے ہیں, وسائل تو انسان پیدا کرتے ہیں نا. تو انسان خود بخود زیادہ تعداد ہے, اللہ نے ایک نظام بنایا ہوا ہے, اس نظام میں ٹانگ اڑائیں گے تو بیڑا غرق ہوگا. تو جاپنی, کیونکہ ان کے پاس خدائی تعلیمات نہیں ہے, تو جب انسانی عقل خدائی تعلیمات کے تابع ہو کے چلتی ہے تو بہت خاندانی ہوتی ہے وہ. جب اللہ سے آگے نکلو گے تو پھر اللہ کہتے ہیں اب خود بھگتو. تو جاپان نے کامیابی کے تمام اسباب اختیار کیے. خدائی تعلیمات کی خلاف ورزی کہاں ہوئی کہ بچے 2 ہی اچھے, جو اللہ کی تعلیمات نہیں ہے, جو گاڈ کی تعلیمات نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں میں نے میاں بیوی کو بنایا اس لیے کہ نسل بڑھائیں یہ, اور انسان تو مقصود کائنات ہے. ہر جانور کی نسل روکی جا سکتی ہے, انسانوں کی نسل تو مقصود کائنات کو روک رہے ہو آپ. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ میاں بیوی کی شادی ہے, ولیمہ ہے, سارا کراؤڈ آ رہا ہے, دولہا دلہن کو روک رہے ہو آپ آنے سے. جن کے لیے یہ ہال سجایا گیا کہ بھئی چونکہ افراد زیادہ ہو گئے, دولہا نہیں آئے گا اب, دولہا باہر کھانا کھائے گا, اتنا کھانا نہیں ہمارا. دولہا کہے گا میں, میرے لیے تو سجایا گیا سب کچھ, دلہن کہے گی میرے لیے تو بنایا گیا. تو اس پوری کائنات کو بنایا گیا انسان کے لیے, اس کو روک رہے ہو آنے سے, اور بکروں کی تعداد بڑھا رہے ہو, مرغیوں کی انڈے بڑھا رہے ہو. مرغیاں جو بیچاری مرغی جو 6 مہینے میں 10 انڈے دیتی تھی, اس کو ٹیکا لگا لگا کے 365 انڈے نکال لیے اس سے. تو ہر چیز, تو یہ تو مقصود کائنات ہے. تو یہاں چونکہ ان کے پاس خدائی تعلیمات نہیں تھیں, جاپانیوں سے بہت بڑی مسٹیک ہوئی. کوانٹٹی کو فوکس کرو, کوالٹی کو فوکس کرو, کوانٹٹی کو فوکس نہیں کرو. نتیجہ آپ کے سامنے, اتنا خطرناک نتیجہ ہے. وہ پاگل ہو گئے ہیں کہ یار نسل کسی طرح بڑھائیے. پتہ ہے ایک بچے پر پاکستانی حساب سے 20 لاکھ روپے مل رہا ہے جاپان میں. اتنی سہولتیں ہماری گورنمنٹ, مجھے گورنمنٹ نے 1 ٹکا نہیں دیا ہے مجھے ایک بچے پہ بھی, 1 ٹکا نہیں ملا مجھے, سمجھ رہے ہو. بلکہ تانے ہی ملتے ہیں کہ آپ نے قوم کا بوجھ, قوم کے لیے دھرتی پہ جو ہے نا بوجھ بن گئے ہو آپ, اتنے آپ نے پیدا کر دیے بوجھ. حالانکہ یہ بچے ہم گورنمنٹ سے تھوڑی پیسے لے رہے ہیں, ہم کما کے کھلا رہے ہیں. 5 روپے بلکہ ٹیکس دیتا ہوں میں, اچھا خاصا ٹیکس جاتا ہے میرا. اور جب یہ بچے بڑے ہوں گے تو جیسے میں ملک کو کھلا بھی تو رہا ہوں نا بھائی, میری جو ارننگ ہے تو ملک بھی تو فائدہ اٹھا رہا ہے نا اس سے, تو یہ بچے بھی ارننگ کریں گے انشاءاللہ. یہ بھی تو, یہ تو افراد تو ملک کو دیتے ہیں, لیتے تھوڑی ہیں. کنٹری کبھی لوگوں کو نہیں پالتا, خوب سمجھ لو, لوگ کنٹری کو پالتے ہیں. آپ جو سمجھتے ہو نا آسٹریلیا میں علاج فری ہے, UK میں علاج فری ہے, وہ بھائی پاگل ہو یار, تم کیسی باتیں کر رہے ہو. آدھی تنخواہیں ٹیکس میں کٹتی ہیں, فری کدھر سے ہو گیا. ہمارا علاج سستے میں ہوتا ہے, ان کا بہت مہنگا علاج ہے. 40% تنخواہ ایک آدمی کی یورپ میں کٹ رہی ہے, ناروے میں, یورپ میں, ہر جگہ. اور علاج کتنے کا کرا لے گا؟ ایک آدمی کی 10 لاکھ تنخواہ ہے یا 1 کروڑ تنخواہ ہے, تو 40 لاکھ کٹ رہا ہے اس کا. تو 40 لاکھ کا بیمار تھوڑی ہوتا ہے وہ, اتنا خرچہ تھوڑی, وہ ساری زندگی کٹتا ہے. بیمار ہو تو 1 دفعہ ہوگا تو اس میں 1-2 کروڑ خرچ ہو جائیں گے. وہ کہ ایک پیسہ بھی نہیں لیا ان لوگوں نے مجھ سے. یہ ہوتا ہے گورنمنٹ, یہ ہے علاج. کیا ہے؟ فری. ابے فری وری نہیں ہے, تیری تنخواہ سے جو ہر سال گورنمنٹ کھا رہی ہے نا, تو کھلا رہا ہے گورنمنٹ کو. گورنمنٹ کسی کو نہیں کھلاتی. گورنمنٹ کوئی ہاتھ پاؤں آنکھیں ناک تھوڑی ہوتی ہیں جو کما کے دے, وہ انسان ہے, وہ گورنمنٹ کو کھلاتے ہیں. تبھی تو کہتے ہیں نا پاکستانیوں کو باہر جاؤ, پیسہ بھیجو گے تو ملک کیا کرے گا؟ ترقی کرے گا. تو انسانوں سے ترقی کرتا ہے ملک, تو انسان ہوں گے تو ترقی کرے گا, نہیں ہوں گے تو پروگرام بڑھ جائے گا. اب جاپانیوں نے کیا کیا, کوالٹی کو فوکس کرو, کوانٹٹی کو فوکس. یہ ٹوبی ڈرامے جو ہمارے سیکولر لوگ چلا رہے ہیں. تو پھر انہوں نے بتایا کہ بھئی اولاد زیادہ نہیں ہونی چاہیے, ایکچولی خرچے پانی. تو لوگوں نے کہا کہ جب 4 بچے بوجھ ہیں تو بچے 2 ہونے چاہیے, تو کم بوجھ ہوں گے. پھر 2 پہ آئے, پھر انہوں نے کہا 2 بھی بوجھ تو ہے نا,
کھلانا تو ان کو بھی پڑتا ہے. تو 1 پہ آ گئے. آبادی کیا ہو گئی؟ گھٹنا. بہت سے لوگوں نے کہا شادی نہیں کرو. تو گھٹتے گھٹتے اب یہ حال ہو گیا جاپان کا. جاپان کا ویزا دنیا کا مشکل ترین ویزا تھا. وہ کہتے تھے ہم نے ایک باغ لگایا اپنے ملک میں, گلشن, سونساں والا گلشن لگایا ہم نے. سمجھ رہے ہو نا, تمیز, آداب. وہ ڈاکیا آیا, میں نے وہاں پوسٹ لے کے آیا, تو جب وہ ارشاد بھائی کو اس نے پوسٹ دیا نا, 3 دفعہ یوں کر کے جھکا ان کے سامنے. میں نے کہا بس سجدہ رہ گیا, کچھ سجدہ تلاوت کر رہا ہے سجدہ صاحب. انہوں نے کہا یہ تمیز ہے ان کے یہاں, ہمارے یہاں نہیں. صاحب ہیں گھر پہ, نہیں تو یوں پھینک کے چلا جائے گا, کبوتر کھا جائے, چڑیا کھا جائے, غائب. اول تو پہنچے گا ہی نہیں, 6 مہینے بعد ڈاک پہنچ رہی ہوتی ہے. تو اب کیا ہے کہ انہوں نے کیا کیا کہ بھئی کوالٹی کو فوکس کرو, کوانٹٹی کو فوکس نہیں کرو. لوگوں نے بولا کہ کوالٹی تو پھر 2 بچے, پھر 2 سے 1 پہ آ گئے. پھر بہت سو نے جو آ گئے تو بہت سو نے کہا ضرورت ہی نہیں ہے, کیونکہ اولاد جب گفٹ نہیں ہے, ایک ذمہ داری ہے, تو ذمہ داریاں تو جتنی کم ہوں اتنا اچھا ہے. تو انہوں نے کہا ذمہ داری لیس زندگی گزارو. اب نسل ختم. اب نتیجہ کیا نکل رہا ہے, جاپان اتنا پریشان ہے, اب وہ مجبوراً غیر ملکیوں کو ویزے دے رہا ہے کہ بھائی ہمارے پاس کام کے لیے افراد نہیں ہیں. وہ غیر ملکی جا کے ان کی سوسائٹی اور کلچر جو ان کا گلشن ہے اس کی ایسی کی تیسی کر رہے ہیں. ویتنام سے لوگ جا رہے ہیں, پاکستان سے لوگ جا رہے ہیں, چائنا سے لوگ آ رہے ہیں. چائنا والے میں وہ تمیز سلیقہ تھوڑی ہے جو جیپنیز میں ہے. 6 سال انہوں نے اسکولوں میں جو محنت کی نا اس کا بیڑا غرق ہو رہا ہے, کیونکہ وہ تھوڑی 6 سال اسکولوں میں ٹریننگ لے کے آئے ہیں. جو یہاں سے جا رہے ہیں یا چائنا سے آ رہے ہیں یا ویتنام سے آ رہے ہیں یا بہت ساری قومیں ہیں وہاں پہ, قانون توڑ رہے ہیں, چوریاں چکاریاں ہو رہی ہیں, انہوں نے تمیز سیکھی نہیں ہوتی. میں نے ایک بندے کو دیکھا وہاں پاکستان میں, پاکستانی بندہ تھا, ٹریفک لائن لگی ہوئی ہے نا, یہ والا روڈ خالی ہے, یعنی یہ بھی ٹریک ہے چلنے کا, لیکن لوگ نہیں لائن توڑ رہے. کوئی بات نہیں یار, آگے کوئی مسئلہ ہو گیا ہوگا, بڑے آرام سے, گھنٹہ لگے گا یہاں سے نکلنے میں. تو پاکستانی نے کیا کہ ڈھڑنگ کر کے نکال دیا, نکال کے لے گیا. جاپانیوں کو سمجھ میں بھی نہیں آ رہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. وہ سمجھے شاید کوئی گورنمنٹ کا آدمی ہوگا یا کوئی خاص اس کے لیے, ان کو نہیں پتا کہ یہ اتنا کوئی اس طرح بھی کوئی 6-7 سگنل توڑ دیے اس پاکستانی نے. کیوں؟ اس کو 6 سال میں یہ سکھایا نہیں گیا ہے. اس کو تو یہ بتایا گیا ہے یا اس نے دیکھا ہے اپنے باپ دادا کو کہ آگے پولیس والا کھڑا ہو تو ٹھیک ہے, نہیں کھڑا ہو تو سگنل کی کھمبا بھی توڑنا پڑے نا توڑ دو. ایک پاکستانی کو میں نے سمجھایا, میں نے کہا کیوں سگنل توڑ رہے ہو یار؟ اس نے کہا کیوں لائن توڑ رہے ہو؟ اس نے کہا یہ بیوقوف ہے, ہم تھوڑی بیوقوف ہیں, گھنٹہ لگے گا یہاں کھڑے ہونے میں. تو صرف پاکستانیوں کا نہیں ہے, آپ سمجھ رہے ہو کہ ہماری قوم ایسی ہے, بہت سارے ملک اسی طرح ہی ہیں, اور پاکستانیوں میں اچھے بھی ہیں, لا کو فالو کرتے ہیں, ڈسپلن کو, سارے برے تھوڑی ہوتے ہیں, اچھے برے ہر جگہ ہوتے ہیں, لیکن ان کی جو کئی سالوں کی محنت تھی اس کا بیڑا تو غرق ہو گیا. مجبور ہیں, ویزے نہیں دیں تو مصیبت, اب ویزے دیں تو کیا 6 سال ٹریننگ دیں گے اس کو وہاں جا کے. اور آپ کو پتا ہے یہ یونان میں پہلے ہو چکا ہے. یونان ہے نا یورپ کے کنٹریز میں, یونان کی جو اصل قوم تھی نا, کہا جاتا ہے مارکیٹ سے شارٹ ہو چکی ہے, کیونکہ انہوں نے بھی فیملی پلاننگ پر صدیوں پہلے عمل کیا تھا. ہوتے ہوتے دوسری قومیں اب یونانی کہلاتی ہیں. تو میں نے تو پہلے 15 سال پہلے پیش گوئی کی تھی کہ ہمارے جو پشتون بھائی ہیں, اور سیالکوٹ سے پنجاب کے لوگ بھی بہت جا رہے ہیں, پشتون میرا خیال ہے زیادہ ہیں واللہ عالم. تو آپ دیکھنا کہ چونکہ وہاں جمہوریت ہے تو کل کوئی اچکزئی جاپان کا وزیر اعظم بنے گا, کیونکہ گروتھ. اب ہمارے جو پشتون بھائی ہیں ان کے 8-8, 9-9, 6-6 سب کے بچے ہیں, جیپنیز کے 1-2, اور یہ بھی ان کے ہو رہے ہیں جو شادی کر رہے ہیں, جو نہیں کر رہے ہیں ان کے یہ بھی نہیں. تو یہ 20-30 سال کی کہانی ہے, اس کے بعد جاپانی بڑھ گئے ٹھیک ہے نا, ختم. اور میں نے اور بھی دیکھا, یہاں سے پشتون لوگ گئے ہوئے ہیں, جیپنیز ان کے پاس جاب کر رہے ہیں. 6ٹی پاس لڑکا ہے, بندہ ہے جو پشاور سے گیا ہے, اور جو جاپانی جو ایجوکیٹڈ پڑھا لکھا وہ اس کے پاس آ رہا ہے, آفس میں جاب کر رہا ہے, یہ ان کو تنخواہ دے رہا ہے. تو نسل جب روکتا ہے نا, انسان اپنے ہی ملک میں غلام بن جاتا ہے. اس لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیبات ہیں, تزوج الودود الولود, ایسی عورت سے نکاح کرو تو کثرت سے اولاد دے. تو یہ اولاد کوانٹٹی میں بھی اچھی ہوگی, کوالٹی میں بھی اچھی ہوگی. جتنے بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے, بزرگان دین, سب کے 8, 9, 6, 7 بہن بھائی تھے. اور میں نے وہاں تو پشاور والوں کو دیکھا, محمد ایجنسی کے لوگوں کو, ایک بھائی جاپان گیا, اس نے سب کو بلا لیا, سب کو اسٹیبل کر دیا.
اگر وہ چھوٹے کا بڑا بھائی نہ ہوتا تو چھوٹا تو وہیں ٹھیلا لگا رہا ہوتا. ایک 8-10 بہن بھائی ہوں, ایک کامیاب ہوتا ہے تو سب کو لائن پہ لگا دیتا ہے, اور اس میں ایک کے کامیاب ہونے کا چانس زیادہ ہوتا ہے. جتنے افراد زیادہ ہوں گے تو ایک ہوتا ہے تو لائن لگا دیتا ہے وہ. تو 20 قسم کے فائدے ہیں بھائی. ایسے خاندان میں شادی کرو گے, ایسی عورت کو طلاق دینا مشکل ہوتا ہے, اس کے پیچھے خاندان ہے. تو جاپانیوں میں طلاق بھی آسان اور نسل بھی ختم ہوتی جا رہی ہے. وہ اتنے پریشان ہیں, ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے. اور پھر اس کے آگے سائڈ افیکٹ کیا ہو رہے ہیں. چلو نسل کو ختم ہو ہی رہی ہے, جو بوڑھے لوگ ہیں ان کا میں نے جیسے بھی بیان میں بتایا, بیٹے بیٹیاں نہیں ہیں, اولادیں نہیں ہیں, 1-1 2-2 ہیں. وہ 3 دن بعد لاش کی بدبو سے پتہ چل رہا ہے کہ یہاں کسی بڑھیا کا انتقال ہو گیا ہے. تو کیا کرنا ہے ایسی ترقی کا میرے بھائی, کیا کرنا ہے ایسی ترقی کا؟ تو سارا تو ہمارے لوگ, افسوس کی بات ہے, ابھی تک دم ہلا رہے ہیں, کیونکہ ان کو ٹی وی میں دکھایا جاتا ہے بچے 2 ہی اچھے. یہ تو شکر کرو مولوی تمہیں تمہارے فائدے کی باتیں بتا رہا ہے. مولوی میڈیا سے متاثر نہیں ہوتا, وہ قرآن و سنت کو لے کے چلتا ہے. اگر ہم نہ بتاتے نا تو تمہارا بھی پروگرام بڑھ گیا تھا. بڑھاپا تمہارا وہی ہوتا جو, کیونکہ ان کے پاس مولوی نہیں ہے. آج صبح و شام لوگ مولویوں کو گالیاں دیتے ہیں. مولوی ہوتے ہیں 2 نمبر بھی مولوی, لیکن اگر تم لوگ مولوی لیس ہو گئے نا, تمام تر سائنسی ترقیوں کے باوجود تم ٹرینوں کے نیچے آ کے خودکشیاں کرو گے, کھمبوں کو پکڑ پکڑ کے مرو گے تم, اور تم بیڑا غرق ہو جائے گا تمہارا. نہ تمہاری بیٹیوں کو کوئی پوچھے گا, نہ بہنوں کو, نہ نسل ہی بڑھ جائے گی ساری کی ساری, برباد ہو جاؤ گے. تو شکر کرو ایک ہی ڈھنگ کی چیز ہے تمہاری سوسائٹی میں, جس کو کیا کہا جاتا ہے, مولوی. اور پاکستان کے اور انڈیا پاکستان کے مولویوں کو دنیا میں سب سے برا سمجھا جاتا ہے. دنیا میں ٹریولنگ کرو گے نا تو پتہ چلے گا دنیا میں جتنا خاندانی کام انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے مولویوں کر رہے ہیں نا, دوسرے بھی کر رہے ہیں, اتنا خاندانی نہیں کر رہے. یہاں ایک ہی چیز ہے, مذہب بڑا خاندانی ہے, بڑی محنت ہے. تبلیغی جماعت ہے بھائی, پوری دنیا تبلیغی جماعت کی محتاج بن چکی ہے. آپ صبح و شام تبلیغ والوں کو گالیاں دو, گورا بھی دے گا, وہاں کے لوگ بھی گالیاں دے رہے ہوتے ہیں. جو اسکالر ہے نا, جو کہتے ہیں یہ دیوبندیوں کی جماعت اور فروٹ پٹانگ قسم کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. بچہ جب بگڑتا ہے نا ان کا, وہ کہتے ہیں سہروزے کے لیے اس کو, یہ علماء دیوبند نے کس لوگوں کو ایک چینل دیا ہے اپنے بچوں کی تربیت کے لیے. وہ اللہ رسول, کل میں رائے بنڈ میں وہ اجتماع میں گیا ہوں نا, حضرت مولانا عباد اللہ صاحب کا بیان تھا 2-2.5 گھنٹے کا. کیسی دنیا کی نفی, کیسی اللہ کی محبت. بھائی یہ چیز آپ کو مارکیٹ میں نہیں ملے گی. میں نہیں کہہ رہا دوسرے اسکالر کام نہیں کر رہے ہیں, بہت مضبوط بنیادوں پہ کام اللہ ان سے لے رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ آسٹریلیا میں کوئی مفتی بنے گا نا, پتہ ہے کہاں جائے گا؟ وہ کسی دیوبند کے علماء کے کسی مدرسے میں جا رہا ہوگا, چاہے وہ یو کے میں ہو چاہے وہ ساؤتھ افریقہ میں مدرسہ ہو. یو کے میں بے تحاشا مدارس ہیں, لندن میں, فرانس میں. میں نے مفتی دیکھے, کہاں سے پڑھے, کہہ رہے ہیں ہم یو کے گئے تھے مفتی بننے کے لیے. میں نے کہا یو کے میں آکسفورڈ یونیورسٹی میں کا مفتی بھی بنا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں, وہاں پر مدرسہ ہے. کس کا مدرسہ ہے؟ تانے بانے علماء دیوبند سے جا کے مل رہے ہوں گے. اس دے دنادن مدارس ہیں. ابھی آسٹریلیا میں ہمارے دوست اپنے بچے کو بھیجا, انہوں نے ساؤتھ افریقہ. وہ مدرسے کے تانے بانے کہاں جا کے ملتے ہیں؟ دیوبند سے جا کے ملتے ہیں. تو جہاں بھی دنیا میں جاؤ گے دینی مدارس کے سرے کہاں جا کے ملیں گے؟ ارے اتنا کام اللہ نے, مولانا قاسم نانوتوی جنہوں نے انار کا ایک جو ہے نا درخت کے نیچے ایک طالب علم پہ محنت کی تھی, اتنی دنیا میں اس کی شاخیں پھیل جائیں گی, کوئی تصور کر سکتا تھا؟ اس کو کہتے ہیں برکت. جہاں اخلاص ہوتا ہے وہاں برکت ہوتی ہے. حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ, وہ بھی تو دیوبند سے فارغ تھے. کیا شروع کیا تھا انہوں نے؟ 4 آدمیوں کو لے کے تبلیغ کا کام شروع کیا. کوئی چندہ نہیں, کوئی وسائل نہیں, کوئی میڈیا پہ پبلسٹی نہیں. کوئی تصور کر سکتا تھا حج کے بعد دنیا کا سب سے بڑا اجتماع یہ ہوگا جہاں جاپان سے بھی لوگ آئیں گے, جہاں فرانس سے بھی لوگ. میں آسٹریلیا گیا, وہاں گورے تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں, اتنی بڑی بڑی داڑیاں رکھ کے. انگریز. جاپان گیا, جیپنیز تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں, اتنی بڑی بڑی داڑیاں رکھ کے. سمجھ رہے ہو؟ اور ایک واقعہ سن کے تو مجھے بڑی ہنسی آئی. ہمارے ایک دوست وہاں مفتی ہیں آسٹریلیا میں, بڑے مفتی ہیں ماشاءاللہ. میں نے کہا آپ کہاں, اردو صحیح نہیں آتی. میں نے کہا آپ کہاں پیدا ہوئے؟ انہوں نے کہا برازیل میں پیدا ہوا تھا. میں نے کہا اعلیٰ تعلیم کے لیے, پھر دینی تعلیم کے لیے کہاں گئے؟ کہہ رہے بنارس. میں نے کہا شاید بنارس کوئی سوئٹزرلینڈ میں کوئی جگہ ہوگی جہاں اعلیٰ تعلیم کے لیے, یا یو کے میں کوئی بڑی یونیورسٹی کی کوئی ذیلی شاخ ہوگی. میں نے کہا بنارس گئے؟ کہہ رہے ہیں یہ جو کراچی میں بنارس ہے, وہاں ایک مدرسہ ہے, وہاں گیا تھا میں. سمجھو؟ اور بالکل صحیح کہا. آپ تو ان مدرسوں کو 2 ٹکے کا سمجھتے ہو, صحیح ہے نا؟ میں مانتا ہوں 2 نمبر مدرسے بھی ہیں, ایسا نا کوئی بھی مدرسہ جا کے ہم ہر مدرسے کی کوئی ذمہ داری نہیں لیتے. تو
2 نمبر تو بہت سارے 2 نمبر بھی ہیں, چندہ خور مدرسے ہیں اور چندے کے لیے دکانیں کھولی ہوئی ہیں, لیکن صحیح بھی بہت ہیں بھائی, وہ بھی آپ کو یہیں ملیں گے. تو انہوں نے کہا میں نے کہا یار کسی کو بتاؤ نا, میں برازیل سے میرے والد نے مجھے پڑھنے کے لیے کہاں بھیجا, دینی تعلیم بنارس. تو کہہ رہے میں اردو بھی یہیں سیکھی, ٹوٹی پھوٹی اردو تھی, لیکن ماشاء اللہ وہاں آسٹریلیا میں مدرسہ کھولا ہوا ہے انہوں نے. ان کا میں نے ولاگ بھی بنایا, آ جائے گا انشاءاللہ, کہ مدرسہ چلا رہے ہیں ماشاء اللہ. تو جو ہے تو آپ کو تو قدر نہیں ہے, لیکن پاکستان ایک ہی چیز رہ گئی ہے پاکستان کے پاس, مدارس ہیں. بنوریا ہے, آپ دیکھو کتنے غیر ملکی طلبہ ہیں. میں انشاءاللہ اس کو, اب میرا ارادہ ہے کہ میں دینی مدارس کا ولاگ بناؤں, کیونکہ آج بہت سارے اسکالر کہتے ہیں یہ دینی مدارس منجن بیچ رہے ہیں, یہ مولوی چندہ خور ہیں, اور تو بیہودہ الزامات بھی لگا رہے ہیں, یہ پتہ نہیں ہومو سیکشولیٹی کے اڈے ہیں. حالانکہ یہ ہومو سیکشولیٹی یونیورسٹیوں کالج میں زیادہ ہے. ان کے خلاف ایک لفظ نہیں کبھی بولیں گے کہ اپنے بچوں کو یونیورسٹی میں نہ بھیجو. مدارس میں کوئی ایک ایپ کی چیز, بھائی ایپ ہر جگہ ہوتا ہے, جہاں اتنا کراؤڈ ہوتا ہے کوئی واقعات ہو سکتے ہیں وہاں پہ, تو فوراً بولتے ہیں مدرسوں میں نہ بھیجو اپنے بچوں کو. یہ سب دین کے اسلام کے دشمن ہیں. لیبل اچھے لگائے ہوئے انہوں نے, ان کے پیچھے میٹھی چھریاں ہیں, یہ سمجھے, یہ لڈو ہیں جن میں زہر کی گولیاں چھپی ہوئی ہیں. تو میرا ارادہ ہے انشاءاللہ میں مدارس کا ولاگ بناؤں گا کہ دیکھو یہ ہمارے مدارس میں کیا منجن بک رہا ہے یا کیا ہو رہا ہے, تعلیم کیا ہو رہی ہے. اور ایسے ایسے کوالیفائڈ لڑکے آ کے پڑھ رہے ہیں, یونیورسٹیوں کے لڑکے اب تو بہت سارے مدارس میں پڑھ رہے ہیں, عالم بن رہے ہیں. تو میں ان سے پوچھوں گا یونیورسٹیوں کے لڑکوں کی پہلے ایجوکیشن بتاؤں گا کیا ہے, پھر بتاؤں گا بتا یا منجن بچ رہا ہے. 4 سال کوئی کسی کو یونیورسٹی کے PhD اسکالر کو منجن بیچ سکتا ہے قرآن و سنت کے نام پہ؟ ان کو کیسے بیوقوف بنا دیا بھائی, 4 سال 8 سال پڑھے ہوئے ہیں. تو میرا ارادہ ہے کہ میں بتاؤں گا کہ یہ مدارس منجن بیچ رہے ہیں یا دین کی خدمت کر رہے ہیں. منجن وہ بیچ رہے ہیں جنہوں نے کسی مدرسے میں پڑھا نہیں ہے, آتا باتا کچھ بھی نہیں ہے, تو اپنے جیسے بیوقوفوں کو وہ پہ بھرم بازیاں کر کے یہ ثابت کر دیتے کہ ہم بہت پڑھے لکھے ہیں. کسی پڑھے لکھے کے سامنے وہ بیٹھ نہیں سکتے. جو واقعی جو جس فیلڈ کا ہوتا ہے نا اس کو پتا ہوتا ہے ان تلوں میں کتنا تیل ہے. دیکھو یوٹیوب پہ کتنے الٹے ڈاکٹر ہیں جو ڈاکٹر نہیں ہیں, منجن بیچ رہے ہیں نا صحت اور سائنس کا, ان کے ملینز سبسکرائبر ہیں. وہ کوئی بتا رہے پانی یوں کر کے پیو گے تو یہ ہو جائے گا, کوئی کہہ رہا ہے کلونجی میں وہ جو لونگ لہسن کھانے سے یہ ہو جائے گا, پتہ نہیں کیا ہو جائے گا لہسن. تو ایسے 2 نمبر ہوتا ہے, لہسن سے فائدہ ہوتا ہے, میں نہیں کہہ رہا, لیکن کوئی ریسرچ نہیں ہے. تو ان کو کوئی ڈاکٹر نہیں سن رہا ہوگا یا کوئی سمجھدار حکیم نہیں سن رہا ہوگا, لیکن جس کو حکمت سے اور میڈیکل سائنس کی نالج نہیں ہے, ایسے لوگ بہت سن رہے ہوں گے. اور آپ کو بتاؤ, آپ مجھے ایک بات بتاؤ, میڈیکل سائنس کا علم جاننے والے لوگ زیادہ ہیں یا نہ جاننے والے لوگ زیادہ ہیں؟ نہ جاننے والے. تو اس لیے نہ جاننے والے لوگ ہی جب زیادہ ہیں تو ویورشپ بھی انہی کی زیادہ ہوگی, کیونکہ وہ ان کے دعووں سے متاثر ہوتے ہیں. تو ڈاکٹر کے چینل پہ رش کم ہوگا, یا کوئی بہت ہی ماہر ڈاکٹر ہوگا تو ہو جائے گا رش. تو ایسا ہی مذہبی اسکالرس کا ہوتا ہے کہ جو مذہبی اسکالر جو ہے نا, ان کو جو جس کے پاس دین کا علم ہے وہ تو سمجھتا ہے کہ ان دلوں میں کتنا تیل ہے. جو نہیں سمجھتے وہ دنا دن لائک بھی کر رہے ہوتے ہیں, سبسکرائب بھی کر رہے ہوتے ہیں, اور نعرے بازی بھی لگا رہے ہوتے ہیں. تو ان سے متاثر نہیں ہو کرو, ہر فیلڈ میں اس کے ماہرین. تو دین کا علم جو آتا ہے نا, وہ انہی جگہوں سے آتا ہے جہاں دین کا علم پراپر وے میں سکھایا جاتا ہے, اور ان کو دینی مدرسہ کہا جاتا ہے. برف ملے گا برف والے کے پاس سے, تکے ملیں گے تکے والوں کے پاس, دال ملے گی جو دال کی ریڑھی لگا رہا ہے. تو علم ملے گا جاؤ جو مدرسے ہیں, تو وہیں سے آپ کو علم ملے گا, اس کے علاوہ کہیں علم نہیں ملے گا. یہاں ایک مشہور اشکال ہے, لوگ کہتے ہیں کیا دین کسی کی اجارہ داری ہے کہ ہم صرف مولویوں سے سیکھیں؟ قطعاً اجارہ داری نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم نہیں کہتے کہ صرف ہم مولوی بن سکتے ہیں, آپ بھی بن سکتے ہو بھائی, کس نے منع کیا ہے؟ اجارہ داری کسی کی بھی نہیں ہے. مدرسوں میں نہ قوم دیکھی جاتی ہے کہ کس قوم کا ہے, ہاں دماغی تھوڑا سا ٹیسٹ لیا جاتا ہے کہ پڑھنے کے قابل بھی ہے یا نہیں, ایج دیکھی جاتی ہے, ایسا نہ ہو 90 سال میں علم حاصل کرنے آ رہا ہو تو بڑی محنت ہوتی ہے. لیکن کسی کی اجارہ داری نہیں ہے, سب آ سکتے ہیں دین کا علم حاصل کرنے کے لیے. ہم سے جو پڑھنا چاہے ہم اس کو مدرسوں میں بیٹھ کے الحمدللہ پڑھائیں گے, اجارہ داری کسی کی بھی نہیں ہے. لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ عالم بنے بغیر آپ چینل کھول کے لوگوں کو شرعی مسائل بتانا شروع کر دو, عالم بنے بغیر آپ لوگوں کو گائیڈ کرنا شروع کر دو, تو پھر ہم آپ کے خلاف فتویٰ دیں گے کہ آپ سے مسئلہ پوچھنا جائز نہیں ہے. کیونکہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا من صدور العلماء ولكن يقبض بقبض العلماء. اللہ دنیا سے علم کو
علماء کے سینے سے نہیں اٹھائے گا بلکہ دنیا سے اللہ علماء کو اٹھانا شروع کرے گا. فَإِذَا لَمْ يَبْقَ عَالِمٌ, جب علماء دنیا سے ختم ہونے لگیں گے, اتَّخَذَ النَّاسُ جُهَالًا رُؤُوسًا, لوگ جاہلوں کو سردار بنانا شروع کر دیں گے. فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ, ان کے پاس پراپر علم نہیں ہوگا, وہ لوگوں کو فتویٰ دیں گے, لوگوں کو شرعی مسائل بتائیں گے. فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا, خود بھی گمراہ ہوں گے, لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے. یہ میری بات نہیں ہے, یہ کس کی کلام ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور آج اس بخاری مسلم کی حدیث کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں. لوگ کہتے ہیں علماء ایسے ہیں, علماء ایسے ہیں, علماء یوں ہوتے ہیں. تو کس سے پوچھیں مسائل بھائی؟ سارے علماء تھوڑی غلط ہو سکتے ہیں. 2 نمبر, اور ہر قوم میں 2 نمبر بھی ہوتے ہیں. مولوی ایسے ہوتے ہیں, مولوی یوں ہوتے ہیں, مولوی, ایک فیشن بن گیا ہے یہ. ایک اسکالر نے فتویٰ دیا, ان سے پوچھا گیا کہ یہ جو IVF کے ذریعے ہم کرتے ہیں نا نسل, بھائی کسی کے اولاد نہ ہو رہی ہو تو آج کل ایک ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے ذریعے ہوتا ہے نا, IVF کہتے ہیں اس کو, کہ میل فیمیل کے جو ایگ ہیں اور اسپرم کو ملایا جاتا ہے اور بچہ پیدا ہوتا ہے. تو پوچھا گیا کہ اس میں جینڈر کو سلیکٹ کر سکتے ہیں؟ بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ ایک کی اجازت ہے, ایک لڑکا, یعنی لڑکی یا لڑکے میں ایک کی اجازت ہے. لیکن وہ بھی جس بیس پہ انہوں نے اجازت دی ہے نا, وہ یہ کہا کہ اگر یہ ڈاکٹر کو یہ خود سلیکٹ کر رہا ہو تو ہے یہ, لیکن اس کی الٹ اطلاق اجازت نہیں ہے کہ آپ 6 لڑکے پیدا کر لیں, 6 لڑکے, کیونکہ گروتھ ریشو ڈسٹرب ہوگا نا اس سے. لیکن ہم نے جب پراپر وے میں اس کی تحقیق کی ہے نا, ڈاکٹروں سے مل کے پورا سمجھا ہے, تو وہ جو ہمارے سامنے جو صورت آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ یہ ڈاکٹر کے ہاتھ میں نہیں ہوتا, کیونکہ ایکس اور وائی کے ملاپ سے لڑکا بنتا ہے, وائی اور وائی کے ملاپ سے لڑکی بنتی ہے. تو ڈاکٹر کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ ادھر سے ایکس اٹھا کے ادھر وائی سے ملا دے. وہ ایکس اور وائی اتنے چھوٹے ہوتے ہیں, ڈاکٹر کے وہ رینڈملی کرتا ہے, یعنی ادھر سے ایگ لیے, ادھر سے اسپرم لیے, ملا دیا رینڈملی. اس میں کچھ لڑکوں کے زائگوٹ بنتے ہیں, کچھ لڑکیوں کے بنتے ہیں. ڈاکٹر کو نہیں پتا ہوتا جب تک تحقیق نہیں کرے. تو جب یہ رائے ہمارے سامنے آئی تو ہم نے فتویٰ دیا, بھائی یہ جینڈر سلیکٹ کرنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. پہلے تو ہمیں یہ جو نالج تھی وہ یہ تھی کہ ڈاکٹر خود ہی یہ کام کر رہا ہوتا ہے, لیکن جب تحقیق کی نا تو پتا چلا بھائی یہ ڈاکٹر کے ہاتھ میں نہیں ہے. یہ جب یہ زائگوٹ بن جاتا ہے اور پورا پراپر عمل, تو کچھ وقت کے بعد جا کے پتا چلتا ہے اس میں نر کون سا ہے, مادہ کون سا ہے. تو اس اسٹیج سے پہلے ہی وہ اسپرم عورت کے رحم میں رکھنا پڑے گا, تاکہ ماں باپ کو یہ نہ پتا چلے کہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے. اب فتویٰ یہی ہے, لیکن جنہوں نے فتویٰ دیا تھا انہوں نے بھی ایک کی گنجائش دی. لیکن آج اسکالر کو دیکھیں, انہوں نے فتویٰ دے دیا کہ بھئی یہ سائنسی تحقیق سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں, آپ چاہے وہ لڑکا پیدا کرو چاہے لڑکی پیدا کرو. یار تم کتنی بڑی بات کر رہے ہو جس کے سائڈ ایفیکٹ فیوچر میں کیا ہوں گے. آپ کو پتہ ہی امریکہ میں بھی اللیگل ہے, آسٹریلیا میں بھی اللیگل ہے جینڈر کی سلیکشن, اس لیے کہ اس سے جو قدرتی گروتھ ریشو ہے اس کی ایسی کی لڑکا لڑکی کا جو ایک نظام ہے نا وہ سارا بیڑا غرق ہو جائے گا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ اب اللہ نے تو اللہ طلاق رکھا ہے نا, میاں بیوی کا ملاپ ہوتا ہے, لڑکا ہو لڑکی ہو, کسی کو پتا ہوتا ہے؟ اس کی وجہ سے گروتھ ریشو برابر ہے, لڑکے پیدا ہوتے ہیں اتنی ہی مقدار میں لڑکیاں, تو ان کے شادی بیاہ میں مشکلات نہیں ہوتی. مشکلات اگر ہو رہی ہیں تو فیملی پلاننگ کی وجہ سے وہ لڑکیوں کا ریشو بڑھ رہا ہے. لیکن اگر یہ انسان کے ہاتھ میں دے دیا جائے کہ IVF کے ذریعے وہ یہ خود کر سکے کہ میں نے لڑکا لانا ہے یا لڑکی لانی ہے, تو آپ بتاؤ میجورٹی پاکستان انڈیا میں کیا لے کر آئے گی؟ 6 لڑکے ہوں گے, 1 لڑکی ہوگی. تو ان 6 لڑکوں کو یہ ہومو سیکسولیٹی کے مرتکب بنیں گے کہ نہیں بنیں گے؟ لیکن انسان کی عادت ہے, جو آپ سے پوچھا جا رہا ہے آپ بول دو بھائی میری اس میں تحقیق نہیں ہے نا. علماء یہ کام کر لیں گے بھائی میری تحقیق نہیں ہے. لیکن آج کل کے جو یوٹیوب پہ اسکالر آ رہے ہیں نا, ان کے پاس ہر بات کا فی البدیہی جواب موجود ہے کہ جائز ہے یا ناجائز ہے, ایک دم فتویٰ دے دیں گے. میں بات سمجھا پا رہا ہوں؟ تو کس قدر خطرناک فتویٰ دے دیا آپ نے. مجھے ایک ڈاکٹر ملے آسٹریلیا میں, انہوں نے کہا کہ اتنا سخت پابندی ہے نا جینڈر بتانے پر بھی. چائنا کا کوئی پیشنٹ آئے نا, کوئی پریگننٹ عورت آئے یا انڈیا کی ہو, ڈاکٹر پہ یہ پابندی ہے کہ وہ جینڈر نہیں بتائے گا کہ لڑکا ہے لڑکی, کیونکہ وہ لڑکی ہو تو گرا دیتے ہیں. اس سے لڑکیوں کا گروتھ ریشو ان ملکوں میں کیا ہو رہا ہے, خطرناک حد تک کم ہو رہا ہے. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ عورت پہ لڑائیاں شروع ہو جائیں گی فیوچر میں. 4 آدمی ہوں گے, 1 عورت ہوگی, تو کون نکاح کرے گا اس سے؟ مردوں کے لیے مشکل. نتیجہ کیا نکلے گا؟ مرد ہومو سیکسولیٹی میں مبتلا ہوں گے پھر, کیونکہ نکاح مشکل ہو جائے گا نا. تو مردوں سے بدفعلی کرنا, پورا نظام برباد ہو جائے گا.
تو جینڈر بتانے پر پابندی ہے آسٹریلیا میں اور امریکہ میں. چائنا والوں ان کو انگریزوں کو بتا دیتے ہیں, ان کو پتا ہوتا ہے لڑکا ہو یا لڑکی یہ گرائیں گے نہیں, لیکن چائنا انڈیا میں ان کو خطرہ ہے. تو انہوں نے کہا آئی وی ایف میں بھی ڈاکٹر پہ پابندی ہے, وہ یہ سلیکٹ نہیں کر سکتا کہ لڑکا ماں کے رحم میں رکھنا ہے یا لڑکی رکھنی ہے. کیوں؟ رینڈملی رکھ دیا جائے گا, جو ہوگا تمہاری قسمت. یہاں تک کہ اگر کسی کی 6 بیٹیاں ہیں نا, 7ویں میں اس کو اجازت نہیں ہے کہ لڑکے کا انتخاب کرے. گورا یہ بات سمجھ گیا, ہمارے جو لبرل سیکولر طبقہ ہے نا, وہ گورے سے بھی سیکولرزم میں 2 ہاتھ آگے نکل گیا. 6 بیٹیاں ہو نا کسی گورے کی, وہ تو ہوتا نہیں ہے وہاں پہ. پھر بھی اگر وہ آئی وی ایف کے ذریعے بچہ کی عورت سلیکشن کرنا چاہ رہی ہے تو اس کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ اب ڈاکٹر سے کہہ دے جی لڑکا چاہیے, اور ڈاکٹر انتظار کرے کہ وہ زائگوٹ کو ذرا بڑا ہونے دو, جب دیکھنے میں آ جائے گا کہ لڑکا ہے تو پھر میں رکھ دوں گا. نہ, رینڈملی کرنا ہے جو کرنا ہے. لڑکا ہے لڑکی ہے, کس کی قسمت ہے؟ تمہاری. وجہ اس کی ہے کہ جب رینڈملی یہ چھوڑا جاتا ہے تو کسی کے 6 لڑکیاں ہو جائیں گی اور کسی کے 6 لڑکے ہو جائیں گے. کسی نے مجھے بتایا کہ نے فتویٰ یہ دیا ہے کہ اگر 3 بیٹیاں ہیں کسی کی تو پھر چوتھے میں وہ آئی وی ایف کے ذریعے لڑکے کی سلیکشن کر سکتا ہے, کیونکہ اب لڑکا اس کی ضرورت ہے. میں نے کہا اچھا, پھر قانون یہ بھی ہونا چاہیے کہ جس کی 3 بیٹیاں ہیں اس کو یہ اجازت ہے کہ چوتھے میں لڑکا لا سکتا ہے وہ. تو جس کے 3 بیٹے ہیں اس پر فرض ہونا چاہیے کہ چوتھی میں لڑکی لے کر آئے. اس پہ تو آپ فرض کر نہیں رہے کہ جس کے 3 بیٹے ہیں وہ لازمی لڑکی لائے. وہ نہیں لائے گا لڑکی, بہت کم لوگ لائیں گے, اور بہت سے ہوں گے نسل ہی روک دیں گے. تو یہ گروتھ ریشو کیا ہوگا؟ آڑا ترچا ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ تو اس لیے اللہ نے بھی قرآن میں کہا یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء ذکور, جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں دیتا ہوں, جس کو چاہتا ہوں بیٹے. تو جو اللہ کی چاہت ہے اس پہ راضی رہو. 6 بیٹیاں دے دے لے لو بھائی, 6 بیٹے دے دے لے لو. کیونکہ جب یہ قدرت پہ چھوڑا جاتا ہے نا تو گروتھ ریشو ڈس بیلنس نہیں ہوتا. ہمیں یاد ہے ہمارے محلے میں ایک دائی تھی, گھروں میں جو ہے نا جیسے ہوتے ہیں نا دائیاں ہوتی ہیں, اس کے 9 بیٹے پیدا ہوئے. وہ ترس گئی بیٹی کی چاہت میں, کیونکہ اس کو بیٹی چاہیے تھی تاکہ وہ میرا ہاتھ بٹائے, میرے بعد اس فن کو آگے جاری رکھ سکے. ایسے بھی ہم نے بہت دیکھے, 6 بیٹیاں ہو گئی, 9 بیٹیاں ہو گئی, بیٹا نہیں ہو رہا نا. لیکن اس کے اپوزٹ میں ہم نے یہ بھی دیکھ لیا, کتنے بیٹے ہو گئے. 8ویں بیٹے کے بعد جب 9واں ہوا نا, اس نے کہا کہ اگر یہ بیٹا ہے نا, اس کمبخت کی شکل نہیں مجھے دکھانا. اس کے الفاظ تھے, مجھے بیٹی چاہیے. انسانوں پہ چھوڑ دو گے نا تو بھائی کہیں جو ہے نا اس کو تو بیٹی چاہیے, اس کو تو شروع میں ہی بیٹی چاہیے تھی. تو اللہ میاں نے چھوڑا ہی نہیں ہے. اللہ نے کہا یہ بولی میری, میں فیصلہ کروں گا تجھے بیٹے دینے یا بیٹی دینی ہے. تو کسی کو اللہ 8-10 بیٹے دے دے گا, کسی کو 8-10 بیٹیاں دے دے گا, کسی کو ایسا کرے گا 4 بیٹیاں 1 بیٹا, کسی کو ایسا کرے گا 4 بیٹے 1 بیٹی. تو بیلنس کیا رہے گا؟ برابر رہے گا. اب آپ اس پہ ایک اشکال کرو گے, جب مرد اور عورت کا گروتھ ریشو برابر رہے گا تو 4 شادیاں تو بڑھ گئیں. مرد 4 کریں گے کیسے جب گروتھ ریشو برابر ہوگا؟ دنیا میں اصول یہی ہے کہ مرد اور عورت کا گروتھ ریشو جب اس میں انسان ٹانگ نہ اڑائے نا تو برابر ہی ہوتا ہے. اس کے میں اشکال کا کئی بار جواب دے چکا ہوں کہ 4 شادیوں کی جو اللہ نے اجازت دی ہے نا, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر آدمی 4 کر لے گا, ایسا پاسبل ہے نہیں. اتنی عورتیں تو اب بھی پیدا نہیں ہو رہی. 4 کی کوشش کرے گا تو بہت کم لوگ ہیں جو 4 میں کامیاب ہوں گے. کچھ 3 کریں گے, کچھ 2 کریں گے, کچھ کو 1 بھی نہیں ملے گی. یہ وہ قوم کے نالائق لوگ ہوں گے جو سٹے باز, کیونکہ مرد اور عورت کا ریشو تو برابر ہے. یعنی اب تو نہیں ہے برابر, اب تو عورتوں کا ریشو بڑھا ہوا ہے. اصولی طور پر تو برابر ہی ہوتا ہے, لیکن اس میں نکاح کے قابل مردوں کی تعداد کم رہتی ہے اور ڈیتھ ریشو مردوں میں زیادہ ہوتا ہے. تو اس کی تلافی یہی ہے کہ 2-2-3 دن کرو. فی الحال نہیں کرو. خواتین بیان سن رہی ہیں, وہ پھر بھاگ جائیں گی. 4 دن بعد اکٹھی ہوتی ہیں, پھر وہ ایک شادی پہ بیان ہوتا ہے, پھر وہ پھر ختم ہو جاتی ہیں. تو کر لو. اچھا خیر, وہ ایک الگ چیز ہے, اس پہ میں کئی بار جواب دے چکا ہوں. لیکن اصولی طور پر دنیا میں جو نظام رہا ہے نا, مرد اور عورت کا ریشو کیا رہا ہے؟ برابر. یہ قدرت چاہتی ہے کہ برابر رہے. یہ اس میں جہاں گڑبڑ ہوگی نا, انسان کو ٹانگ اڑانے کی اجازت دے دی کہ جی آپ نے الٹرا ساؤنڈ سے چیک کرایا, لڑکی ہے تو گرا دو. یہ پھر قدرت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ تو اسی طرح آئی وی ایف کے ذریعے جینڈر کی سلیکشن کی قطعاً اجازت بولو نہیں ہے. ایک بھی سلیکٹ نہیں کر سکتے. اگر کسی کے حمل نہیں ٹھہر رہا اور وہ آئی وی ایف کی طرف جاتے ہیں تو بھائی ڈاکٹر کو آپ بتائیں کہ بھائی یہ اسپم اور ایگ کو ملا دیا جائے, لڑکا ہے لڑکی ہے ہماری قسمت, رینڈملی جو ہوگا وہ دیکھا جائے. 1 لڑکی ہو 2 لڑکی ہو 3 ہو 4 ہو, ہم اللہ کی تقدیر پہ کیا ہیں؟ راضی ہیں. تبھی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 3 بیٹیوں کی کفالت کی میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں. کیوں؟ نبی کو پتا تھا کچھ کسی کے 3 بیٹیاں ہوں گی, کسی کے 9 ہوں گی, کسی کے 8 ہوں گی, کسی کے 10 ہوں گی.
مقابلے میں کسی کے 10 بیٹے ہو جائیں گے. میں گلگت میں ایک بندے سے ملا ہوں جس کی 4 شادیوں سے 24 بیٹیاں پیدا ہوئی ہیں, ایک بیٹا بھی نہیں ہے. لیکن ایسے بھی لوگ ہیں جن کی 4 بیویوں سے 24 بیٹے پیدا ہوئے ہیں, ایسے بھی لوگوں سے ملا ہوں میں. 22 کا تو میں نے انٹرویو لیا تھا نا, تو ایسے بھی ہیں. تو یہ قدرت کا نظام ہے. تبھی وہ 24 بیٹیوں والا پریشان نہیں تھا کہ میرے لیے رشتے نہیں ہیں, پریشان نہیں تھا. وہ کہہ رہا تھا ہمارے تو اتنے رشتے ہیں کہ کوئی ایک ٹینشن کے ذرا بھی آثار نہیں تھے. وہ کہہ رہا ہماری تو بچیوں کے اتنے رشتے آتے ہیں, ایک بھی نہیں بیٹھے گی. کیوں؟ لڑکے بھی اتنی تعداد میں کیا ہے موجود ہیں. اب آپ نے فطرت کے کام میں جب ٹانگ اڑا دی تو پھر ٹینشن ہے. جیسے ہم لوگوں نے فیملی پلاننگ کی وجہ سے اڑائی ہوئی ہیں. فیملی پلاننگ میں کیا ہو رہا ہے, جس کے بیٹیاں پیدا ہوں تو وہ تو لڑکے کی لالچ میں نسل بڑھاتا ہے, تو 6 بیٹیاں ہو جاتی ہیں. جس کے لڑکا وہ 2-3 کے بعد نسل روک لیتا ہے. تو اب چونکہ آپ نے اللہ کے کام میں ٹانگ اڑائی ہے, اب یہ گروتھ کا جو بیلنس ہے یہ کیا ہو رہا ہے, یہ ڈس بیلنس ہو رہا ہے. تو اس لیے یہ جو اسکالر نے فتویٰ دے دیا نا کہ آپ کی مرضی ہے کہ لڑکا انتخاب کریں یا لڑکی, یہ بالکل غلط فتویٰ ہے, اور فتویٰ کا اہل سے ہی لیا جائے گا. اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ مفتیوں سے کیا غلطی نہیں ہو سکتی کہ ہم ان سے فتویٰ لیں. غلطی ہو سکتی ہے, لیکن غلطی جب غلطی کے اہل سے ہوتی ہے نا تو گناہ نہیں ملتا, الٹا ثواب ملتا ہے. لیکن جب جو آدمی نااہل ہو, جو فتویٰ دینے کا اہل ہی نہیں ہے, وہ اگر غلطی نہیں بھی کرے گا تو بھی گناہ گار ہوگا, کیونکہ آپ اہل ہی نہیں ہیں. دیکھو ایک ڈاکٹر ہے, علاج میں ڈاکٹر سے غلطی ہو سکتی ہے نا. اب اس بیس پہ ایک قصائی کہے کہ میں بھی علاج کروں گا اور مثالیں دے, فلاں ڈاکٹر نے غلط دوا دے کے بندہ مار دیا تھا, تو ڈاکٹروں سے غلطی ہو سکتی ہے لہذا میں, تو آپ کیا کہیں گے؟ بھائی ڈاکٹر سے غلطی اگر ہو رہی ہے جان کر کی ہے تو گناہ گار ہے, غلطی سے ہوئی ہے تو کیا ہے, قابل معافی ہے. یہی ہوگا نا. لیکن جو ڈاکٹر نہیں ہے وہ تو اگر درست بھی ٹیکا لگائے گا نا پھر بھی گورنمنٹ اس کو پکڑے گی کہ بھائی تیرا کام نہیں ہے لوگوں کو پیناڈول کھلانا, علاج کرنا, تو کہاں سے آ گیا؟ تو کبھی آپ نے دیکھا کوئی کلینک کھول کے MBBS ڈاکٹر بھی نہ ہو اور میڈیکل سائنس کا لیبل لگا کے لوگوں کا علاج کر رہا ہو؟ کبھی دیکھا آپ نے؟ کبھی بھی نہیں ایسا ہوتا. وہ علاج کرے گا تو پکڑا جائے گا, کیس پوری دنیا میں لا ہے. صرف ایک اسلام ایسا یتیم اور لاوارث ہو گیا ہے کہ پراپر وے میں علم حاصل کیے بغیر ہر پاگل سے پاگل کو اجازت ہے چند ریفرنسز یاد کر لے, یا تو کلینک کھول کے بیٹھ جائے, دارالفتہ کھول کے بیٹھ جائے, یا چینل کھول کے بیٹھ جائے اور لوگوں کو ہر مسئلے میں ٹانگ اڑا کے گائیڈ کرنا شروع کر دی. یہ صرف اسلام ہی کے ساتھ یہ ظلم اور زیادتی ہوئی. اور جب ان کو کہا جاتا ہے تم اس کے اہل نہیں ہو تو وہ کہتے ہیں یہ مدرسے تو منجن بیچ رہے ہیں, مدرسوں کے پاس مت جاؤ فلانے سے, اور جو ہے وہ علم دین کے علم جو ہے نا وہ کسی کی اجارہ داری نہیں ہے. تو پھر میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ پھر تم بھی اس اسکالر سے کیوں پوچھ رہے ہو, اس کی کون سی اجارہ داری ہے؟ پھر تم ان سے پوچھتے کیوں ہو؟ خود پڑھو نا. تو تمہیں بھی تو پڑھنا ہی پڑ رہا ہے نا بیٹھ کے بعد میں. تو بہتر نہیں ہے پراپر وے میں علم حاصل کرو جو علم کا ایک صدیوں سے طریقہ چلا آ رہا ہے. تو اس لیے یہ اس امت کا انجام بہت خطرناک ہونے والا ہے. جو جس طرح کا, میں تو وہاں جاپان میں گیا, انہوں نے بتایا کہ یہاں لوگ مسلمان ہوتے ہیں نا تو مختلف اسکالر کو سن کے بہت سے تو دوبارہ مرتد ہو جاتے ہیں, بہت سے منکرین حدیث بن جاتے ہیں, کوئی کیا بن جاتا ہے, کیونکہ اتنی کنفیوژن ہے. ادھر چینل کھولیں گے وہ کچھ اور کہہ رہا ہے, ادھر چینل کھولیں گے وہ کچھ اور کہہ رہا ہے, ادھر چینل کھولیں گے وہ قرآن و سنت کی تشریح کچھ اور بتا رہے, پاگل ہو جاتے ہیں. یہ پہلے کیا ہوتا تھا, ادھر مسلمان ہوا بھائی وہ دیکھتا تھا کہ علماء کا ایک سلسلہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے اور 4 سلسلوں کے علماء, حنفی ہوں گے, شافعی ہوں گے, مالکی ہوں گے یا فقہ حنبلی, کیونکہ مدارس میں یہ 4 فقہی پوری دنیا میں پڑھائے جاتے ہیں. 5واں اب تک کہیں نہیں پڑھایا جاتا, سمجھ رہے ہیں نا, کوئی سلیبس ہی نہیں ہے اب تک. تو وہ سب سے سنتا تھا بھائی اس کو بھی فالو کر سکتے ہو, اس کو بھی کر سکتے ہو, اس کو بھی اور اس کو بھی, ان میں اختلاف ہے, وہ اجتہادی اختلاف ہے. بڑے آرام سے چلتا تھا. اب چونکہ آپ نے سب کو مجتہد بنا دیا کہ نہیں قرآن و سنت کو فالو, حالانکہ وہ مجتہدین بھی قرآن و سنت ہی کو کروا رہے تھے, نہیں جی ان کو نہیں ماننا. تو کہتا ہے پھر میں اس کو مانوں, وہ الگ کر رہا ہے, وہ اس کو گمراہ کہہ 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 رہا ہے, اور سارے مل کے سب کو گمراہ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ منجن مارکیٹ میں کیا ہو رہا ہے, چل رہا ہے. تو میں ارادہ ہے میں بھی انشاءاللہ دینی مدارس کا ولاگ بناؤں گا, میں بتاؤں گا دیکھو ملیشیا سے لوگ آ رہے ہیں, امریکہ سے لوگ آ رہے ہیں. یہ منجن امریکن کو بھی بیوقوف بنا دیا کہ ہم لوگوں نے. تو ارادہ ہے خاندانی قسم کا بھی ولاگ آنے والا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب. اچھا بھائی دنیا کا بڑا مسئلہ آبادی بڑھا ہوا ہے, 2 نمبر مسئلہ نہیں ہے. دنیا کا مسئلہ آبادی کا گھٹنا ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ کو بیوقوف بنایا ہوا ہے ان لوگوں نے, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ آپ کی آبادی بڑھ رہی ہے تو پینڈو ہو کے بھی دنیا پہ آپ حکومت کرو گے.
ان کے پاس ایک ہی خوبی ہے کہ آبادی ہے ان کے پاس, تو آپ کے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے. اب غریب آدمی کے بچے بھی نہیں ہوں گے نا تو بڑھاپا تو بڑھ گیا, وہاں تو پھر بھی بوڑھوں کو اولڈ ہاؤس میں کچھ مل جاتا ہے, یہاں تو بچے ہی تھے اس کا سہارا, وہ بھی اس سے چھین لیے تو نہ گورنمنٹ بوڑھے کو پالے گی, بچے بھی نہیں ہیں تو روڈوں پہ مرے گا بیچارہ وہ جا کے.